رحمت کا ارمان، شان رمضان۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک رات، صرف ایک رات، ہزاروں مہینوں سے یعنی ایک پوری زندگی سے بھی زیادہ قیمتی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج ہم اسی رات یعنی لیلۃ القدر اور اس میں مانگی جانے والی ایک خاص دعا کے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہی ہے کہ آخر ایک رات میں ایسا کیا خاص ہے جو اسے ایک پوری زندگی کی عبادت سے بھی بڑھ کر بنا دیتا ہے؟ یہ کوئی پہلی نہیں ہے بلکہ ایک گہرے روحانی تصور کی بنیاد ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے اس کے پیچھے چھپی حکمت کو جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس رات کی جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قدرت کی رات یا تقدیر کی رات۔ نام سے ہی اس کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ چلیں اس کی اہمیت کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ اسلامی روایت میں لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے، لیکن یہ کوئی عام رات نہیں ہوتی۔ اس رات میں کی گئی عبادت کا اجر اتنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک آسمانی تحفہ ہے جو سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی اہمیت صرف ایک جملے میں بیان کر دی گئی ہے: قدر والی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ صرف ایک موازنہ نہیں، یہ ایک ناقابل یقین اعلان ہے۔ لیکن 1000 مہینے، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آئیے اس 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا اصل مطلب سمجھتے ہیں۔ اس روحانی ریاضی کو تھوڑا آسان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے پیمانے پر کیا معنی رکھتا ہے۔ 1000 مہینے اگر حساب لگائیں تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ جی ہاں، 83 سال سے بھی زیادہ۔ یہ تو آج کل ایک انسان کی اوسط عمر ہے۔ یعنی ایک رات کی عبادت ایک پوری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایک رات میں کی گئی عبادت کا ثواب ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ ہے جو مسلسل 83 سال عبادت کرتا رہا ہو۔ گویا ایک پوری زندگی کی بندگی کا نچوڑ جو صرف چند گھنٹوں میں مل سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی جب اتنا بڑا، اتنا زبردست موقع ملے تو اس رات میں مانگنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہمیں کہیں اور سے نہیں بلکہ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی دعا سکھائی جو اس عظیم رات کے لیے سب سے بہترین ہے، اور اس دعا کا پس منظر بھی بہت خوبصورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا: اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اتنے اہم سوال کے جواب میں انہوں نے ایک بہت ہی جامع اور طاقتور دعا سکھائی۔ انہوں نے فرمایا، یہ کہو: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، بے شک تو العفو ہے، یعنی مکمل معاف کرنے والا، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ اب یہ دعا سننے میں بہت سادہ لگتی ہے نا، لیکن اس کی سادگی میں ہی اس کی اصل طاقت چھپی ہے۔ آئیے اس کے الفاظ کی گہرائی میں چلتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ سکھاتی ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلا، اللہ کو پکارنا۔ دوسرا، اس کی ایک صفت کا اعتراف کرنا۔ تیسرا، اس صفت سے اس کی محبت کا اقرار کرنا۔ اور آخر میں اپنی درخواست پیش کرنا۔ ایک مکمل اور مؤثر فارمولہ۔ اور یہاں اس دعا کا سب سے گہرا نقطہ سامنے آتا ہے۔ عربی میں معافی کے لیے اور بھی لفظ ہیں، جیسے غفور۔ غفور کا مطلب ہے گناہ کو ڈھانپ دینا، یعنی کور کر دینا۔ لیکن یہاں لفظ استعمال ہوا ہے عفو۔ عفو کا مطلب ہے کسی غلطی کو جڑ سے مٹا دینا، ایسے صاف کر دینا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ تو یہ دعا صرف پردہ پوشی نہیں بلکہ مکمل روحانی صفائی کی درخواست ہے۔ اور پھر آتا ہے اس دعا کا سب سے خوبصورت حصہ: تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ دعا یہ نہیں کہہ رہی کہ تو معاف کر سکتا ہے اس لیے کر دے، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ تجھے معاف کرنے سے محبت ہے، اس لیے میری درخواست قبول فرما۔ یہ ایک طاقتور سے نہیں بلکہ ایک محبت کرنے والی ذات سے مانگنے کا انداز ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اس دعا کی طاقت اس کی سادگی اور گہرائی میں ہے۔ یہ سیدھی اور صاف ہے۔ یہ ہماری سب سے بنیادی انسانی ضرورت یعنی معافی پر بات کرتی ہے۔ یہ اللہ کی صرف قدرت کو نہیں بلکہ اس کی محبت کو پکارتی ہے، اور یہ آدھی ادھوری نہیں بلکہ مکمل صفائی مانگتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ دعا صرف ایک درخواست نہیں ہے، یہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ رحمت کا دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا ہے۔ یہ دعا بس اس دروازے کی طرف قدم بڑھانے کا نام ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ کی فطرت ہی معاف کرنا ہے اور اسے ایسا کرنے میں خوشی ہوتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے ہے: جب ہم معافی مانگتے ہیں تو اصل میں ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟
کیا یہ صرف کچھ الفاظ دہرانا ہے یا اس سے کچھ زیادہ گہرا عمل ہے؟ سچے دل سے معافی مانگنے کا مطلب آخر ہے کیا؟ اس پر ضرور سوچیے گا. کبھی